میرے دوستو، آج سے اگر ہم 1450 سال قبل کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، عربوں کی تاریخ پڑھیں گے، عرب کے جاہلوں کی تاریخ پڑھیں گے، تو وہ جاہل جو چور تھے، اپنے زمانے میں ڈاکو تھے، اپنے زمانے کے لٹیرے تھے، اپنے زمانے کے شرابی تھے، اپنے زمانے کے کوابی تھے، اور اپنے زمانے کے زندہ بچیوں کو درگور کرنے والے تھے، زندہ بچیوں کو دفن کرنے والے تھے، جو 360 خداؤں کی عبادت کرنے والے تھے، 360 معبودوں کو اپنا رب تسلیم کر چکے تھے، سورج کو اپنا خدا بنائے رکھے تھے، چاند کی عبادت کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ایسے لوگ جب رسول اللہ کی غلامی میں آگے، رسول اللہ کے طریقوں کو اپنا طریقہ بنایا، رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کے اجالے میں لا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کی پستیوں سے نکال کر آسمانوں کی بلندی پر پہنچا دیا، تحت ثری سے نکال کر عرش معلیٰ تک انہیں پہنچا دیا۔ میرے دوستو، عمر کو کون نہیں پہچانتا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سب جانتے ہیں، خلیفہ ثانی بنے ہیں۔ حضرت عمر جن کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ عمر تم کیا کرے گا، تجھے تو اونٹ چلانے نہیں آتے۔ میرے دوستو، اس واقعے سے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، جس کی کوئی عزت نہیں تھی، جس کا کوئی مقام نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی غلامی میں آنے کی وجہ سے، رسول اللہ کے طریقوں کو اپنانے کی وجہ سے، رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی بنانے کی وجہ سے کیا مقام دیا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، عمر کے والد نے کہا تھا کہ اے عمر، تجھے اونٹ چلانے نہیں آتے، تو زندگی کیسے گزارے گا؟ تاریخ شاہد ہے، کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں گے، مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا وہ عمر جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اونٹ چلانے نہیں آتے، جب وہ رسول اللہ کی اطاعت میں آ گئے، رسول اللہ کی غلامی میں آ گئے، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا؟ اسی عمر کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی، سلطنت عطا کی، بادشاہت عطا کی، خلافت عطا کی۔ ایسا وہ اللہ پاک نے عطا کیا کہ جس راستے سے عمر گزرتے تھے، شیطان نہیں گزرتا تھا۔ وہ عمر جس کو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے، جسے زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں تھا، لیکن محمد الرسول اللہ کی غلامی میں آ گئے، محمد الرسول اللہ کے طریقوں کو اپنا طریقہ بنایا، محمد الرسول اللہ کی گفتار کو اپنی گفتار، محمد الرسول اللہ کی کردار کو اپنے کردار، محمد الرسول اللہ کے اخلاق کو اپنے اخلاق، محمد الرسول اللہ کی معاشرت کو اپنی معاشرت، محمد الرسول اللہ کی غزوات کو اپنے غزوات بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام عطا کیا جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔